السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام، عزیز طلبہ، الحمدللہ عز وجل منہاج العربیہ حصے دوم کے 7 اسباق اور ایک تمرین ہم مکمل کر چکے ہیں، اور اب تک ہم جملے اسمیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، نان، ورب کے نان کے بارے میں، اسم کے بارے میں ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں۔ اسم کے بارے میں ہم نے اسم کی تعریف، اسم کی قسمیں، اور اسم سے جو کلمہ شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جملے اسمیہ وغیرہ، اس کے بارے میں ہم نے مکمل طور پر اس کو سیکھا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہمارا کلمے کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے فعل۔ فعل یعنی ورب کو کہتے ہیں۔ فعل کے معنی لغت میں کام کے آتے ہیں، یہاں سے فعل کے بارے میں آغاز ہو رہا ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں، فعل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اور علم نحو میں جو ورب ہوگا وہ کس انداز میں ہوگا، جملے فعلیہ کسے کہتے ہیں، فعل کی علامتیں کیا ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آج سے ہم سیکھیں گے۔ اب آئیے، آپ کو جیسے بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے فعل کی تعریف اور اس کی علامتیں، ورب اینڈ سمبلس آف آئیڈینٹیفیکیشن۔ یہاں پہ فعل کی تعریف کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور فعل زمانہ کیسے ہوتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فعل محتاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خود سے اپنے معنی دیتا ہے یا نہیں دیتا، آج سے ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں تعریف کی طرف۔ تو فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کے معنی لغت میں کام کے ہیں۔ فعل کہتے ہیں لغت میں کام کو کہتے ہیں۔ تعریف دیکھیے اس کی کیا ہے۔ اصطلاح میں فعل کہتے ہیں فعل وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے نصرہ، نصرہ کے معنی آتے ہیں مدد کیا۔ ذہبہ، گیا، گیا وہ ایک مرد۔ اکلا، کھایا وغیرہ۔ یہ پورے جو ہے پاسٹ ہے، گزرا ہوا زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو فعل کے معنی لغت میں کام کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی خود سے دیتا ہے، بذات خود اپنے معنی دیتا ہے۔ جیسے کہ نصرہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم، نصرہ کے اندر جو معنی ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ خود سے دے رہا ہے کہ نصرہ کے اندر مدد کیا وہ ایک مرد، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ ذہبہ وہ گیا، اکلا وہ کھایا وغیرہ۔ اب اسی طرح یہ پاسٹ ماضی ہے، یہ تمام یہ مثالیں ہیں، یہ ماضی کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایک زمانہ ہوتا ہے حال۔ حال یعنی جیسے مثال کے طور پر حال کی مثال دیکھیے، حال کہتے ہیں پریزنٹ کو، پریزنٹ۔ ماضی یعنی پاسٹ۔ نصرہ ہے، اس کے حال میں وہ ینصر، ینصر، جس کے معنی آتے ہیں مدد کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ پریزنٹ، اب فی الوقت یہ چل رہا ہے، کوئی اب اس وقت مدد کر رہا ہے تو اس کے لیے لائیں گے ینصر۔ اب کوئی جا رہا ہے تو بولیں گے اس کو، ہم بولیں گے یذهب، یذهب۔ یذهب کے معنی آتے ہیں جا رہا ہے، جا رہا ہے وہ ایک مرد۔ اکلا کھایا، ماضی ہے، اس کو مضارع بنائیں گے یاکل، جس کے معنی آتے ہیں کھا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے، اور ایک ماضی ہوا، حال ہوا، اور ایک ہوتا ہے مستقبل یعنی فیوچر۔ فیوچر کے لیے بھی یہی صیغہ آتا ہے، فیوچر کے لیے کوئی نیا صیغہ نہیں، فیوچر کے لیے بھی یہی ٹینس، یہی صیغہ آتا ہے ینصر۔ اب اس کے معنی بھی یا مدد کر رہا ہے، حال کے لیے کرتے ہیں، فیوچر کے لیے کریں گے مدد کرے گا، مدد کرے گا۔ یذهب جا رہا ہے، پریزنٹ، سیم یہی صیغہ آتا ہے یذهب، جس کے معنی ہے جائے گا۔
اور اسی طرح یاکلو سیم اسی طرح آئے گا. جس کے معنی آئیں گے کھائے گا وہ ایک مرد، کھائے گا وہ ایک مرد. تو اس طرح زمانے تین طرح ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. اور فعل میں ہوتا یہ ہے عموماً، فعل میں یا تو زمانہ ماضی کا ہوتا ہے یعنی پاسٹ کا، یا پریزنٹ کا زمانہ ہوتا ہے، یا پھر فیوچر مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے. تو بہرحال فعل وہ کلمہ ہے جو خود سے بذات خود اپنے معنی دے رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے تو اسے ہم فعل کہتے ہیں. اب آئیے فعل کی علامتیں کیا ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. فعل کی سب سے پہلی علامت ہے کلمے کے شروع میں قد کا ہونا، کلمے کے شروع میں قد کا ہونا، یہ قد کا ہونا. جیسے فار ایگزامپل دیکھیں گے آپ، قد نجح التلمیذ، قد نجح التلمیذ، قد نجح التلمیذ. اس کے معنی آتے ہیں طالب علم کامیاب ہوا، طالب علم ابھی کامیاب ہوا، طالب علم ابھی کامیاب ہوا. قد نجح التلمیذ، تو نجح یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے دیکھیے آپ قد داخل ہوا. یہ کلمے کے شروع میں قد کا آنا یہ فعل کی علامت ہے. آپ بولیں گے نجح فعل ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے اوپر قد داخل ہوا ہے. اسی طرح دوسری علامت ہے کلمے کے شروع میں سین کا داخل ہونا. نمبر 2، کلمے کے شروع میں سین کا داخل ہونا. کلمے کے شروع میں حرف سین کا آنا، سین. کلمے کے شروع میں سین کا آنا، جیسے قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ کا حصہ ہے، دوسرے پارے کا آغاز سیقول السفہاء. ان قریب سفہاء، سفیہن کی جمع سفہ جس کے معنی آتے ہیں بے وقوف لوگ. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. تو بے وقوف لوگ کہیں گے. ان قریب جو آیا نا، اگر انگریزی میں ہم بولیں گے تو نیئر ورب قریب کے زمانے کو بتاتا ہے. سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. اس طرح فعل کے اوپر سین کا داخل ہونا، کلمے کے شروع میں سین کا داخل ہونا، یہ فعل کی علامت ہے. تیسری علامت ہے کلمے کے شروع میں سوف کا داخل ہونا. کلمے کے شروع میں سوف کا داخل ہونا، جیسے سوف تعلمون، سوف تعلمون، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، تم ان قریب جان لو گے.
تم عنقریب جان لو گے. مضارع قریب کے لیے سین لے کر آتے ہیں، مضارع بعید کے لیے سوفا لے کر آتے ہیں. سوفا، سین واو فے، سوفا، یہ فا ہے. یہ کلمے کے شروع میں سوفا کا داخل ہونا، جیسے سوفا تعلمون، تم عنقریب جان لو گے. تو یہ فعل کی علامتوں میں سے 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت ہے کلمے کے شروع میں قد کا ہونا، جیسے قد نجح التلمیذ. دوسری علامت ہے کلمے کے شروع میں سین کا داخل ہونا، جیسے سیقول السفہاء. اور تیسری علامت ہے کلمے کے شروع میں سوفا کا داخل ہونا، جیسے سوفا تعلمون، تم عنقریب جان لو گے. چوتھی علامت ہے کلمے کے شروع میں حرف جازم ہونا. نمبر 4، کلمے کے شروع میں حرف جازم کا ہونا. کلمے کے شروع میں حرف جازم کا ہونا، جیسے لم یلد، ولد یلد پیدا کرنا، ولم یولد. قرآن پاک کی سورہ اخلاص کی آیت مبارکہ ہے. یہاں پہ یلد یہ بھی فعل کا صیغہ ہے، یولد یہ بھی فعل کا صیغہ ہے. اس کے اوپر لم حرف جازم جزم دینے والا حرف داخل ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، دوسری مثال دیکھیں گے، لم یضرب، لم یضرب، لم ینصر، لم یلد ولم یولد. نہ وہ صاحب اولاد ہے اور نہ اس کو پیدا کیا گیا ہے. لم یضرب نہیں مارا، لم ینصر مدد نہیں کیا. تو لم کا داخل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. اسی طرح کلمے کی ضمیر بارز مرفوع کا ملی ہوئی ہونا. اگلی علامت ہے 5ویں علامت، کلمے سے کوئی ضمیر بارز، ضمیر بارز کہتے ہیں دکھنے والی ضمیر کو. ضمیر بارز مرفوع ملی ہوئی ہونا. کلمے سے کوئی ضمیر بارز مرفوع ملی ہوئی ہونا، جیسے ضربتا، اکلت، اور شریبتی وغیرہ. ضربتا کے معنی آتے ہیں تو نے مارا. ضربتا یعنی تو نے مارا. اکلت میں نے کھایا، اور شریبتی تو نے پیا، تو نے پی. اب یہاں پہ دیکھیے ضاد را با، یہ 3 کے بعد یہ جو تا ہے اس کو ضمیر بارز یعنی دکھنے والی ضمیر کہتے ہیں. ضربتا، اکلتو، شربتو میں یہ تا تو تی یہ ضمیر بارز مرفوع ہے جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ضربا یہ فعل ہے، اکلا یہ فعل ہے، شریبا یہ فعل ہے. اس کے ساتھ یہ ضمیر تا تو تی کی ملی ہوئی ہے. اس کو ضمیر بارز مرفوع یعنی دکھنے والی ضمیر کہتے ہیں. یہ اس ضمیر کا بھی ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. اسی طرح 6ویں علامت ہے کلمے کے آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا. کلمے کے آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، جیسے ضربت، اکلت،
شربت وغیرہ. واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہوتا ہے. ضربت، اکلت، شربت وغیرہ. تو کلمے کے شروع میں حرف جازم کا ہونا، حرف جازم یہاں پر لم ہے، اور جیسے لم یلد ولم یولد، لم یضرب، لم ینصر. کلمے سے کوئی ضمیر بارز مرفوع کا ملی ہوئی ہونا، جیسے ضربتا، اکلتو، شربتی وغیرہ. اور کلمے کے آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، جیسے ضربت، اکلت، شربت وغیرہ. یہ 6 علامتیں آج ہم نے سیکھی ہیں فعل کی تعریف، اور 6 علامات اور مزید اور 5 علامتیں ہیں، اور اس کے ساتھ فعل کے کتنے صیغے آتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سیکھیں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.